ماشخور ہے، اس کے ساتھ زمیندار ہے۔ اکشم گراؤنڈ زمیندار کے لیے بن گئے کہ کورٹ میٹر ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس پہ انکوائری کمیٹی بنایا جائے۔ جو مارکیٹ کے ایریا یہ زمیندار کے لیے بنایا گیا، اور کمیشن ایجنٹ اور مارکیٹ کمیٹی ملا کے انہوں نے 2004 کو فی فٹ 1 روپے کے حساب سے اکشم گراؤنڈ کرایہ پہ دے گا۔ جی سر، تعارف کرا رہا ہوں، میں ماشخور صدر ہزارگنجی اور ہمارے چیئرمین جلال خان بڑیچ۔ آج پریس کانفرنس ہم لوگوں نے اس لیے بلایا کہ وہاں پہ مارکیٹ ہزارگنجی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل اکشم گراؤنڈ پہ ایک طرفہ کارروائی ہو رہا ہے، ایک واحد ماشخور کے خلاف کارروائی ہو رہا ہے، اور کمیشن ایجنٹ جو وہاں پہ جو غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں، حالانکہ آج تک وہ اکشم گراؤنڈ پہ روڈ پہ اور اپنے دفاتر کے سامنے غیر قانونی کاروبار، کرایہ کے نام پہ بتا وصولی، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اسی سریاب یا ڈی سی ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیو بھی موجود ہے، تصویریں موجود ہیں۔ ان کو جو پلاٹ 1100-1200 فٹ جو پلاٹ ان کا جو اکشم گراؤنڈ کے سامنے ہے، ان میں وہ مختلف کرائے پہ دیے گئے ہیں، جو کلب کے لیے دیے گئے، پارکنگ کے لیے دیے گئے، مختلف کاروبار وہاں پہ شروع ہے، اور ان کے خلاف جو ارتیانی بلوچستان یونین ہے یا نیشنل کمیشن ایجنٹ یونین ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو بھی آج کل جو کارروائی ہو رہے ہیں، ہمارے جو کیس ابھی ہائی کورٹ آف بلوچستان میں جاری ہے، آنے والے 15 تاریخ کو پیشی، جو انہوں نے جو کنٹمپٹ لگایا نیشنل کمیشن ایجنٹ ہے، وہی ابھی تک پینڈنگ میں۔ جو ہم لوگوں نے لیز کے حد تک لیز جو اکشم گراؤنڈ 2004 کو چپکے سے جو ہوا ہے، وہ ابھی تک پینڈنگ میں۔ ہم گورنمنٹ آف بلوچستان اور ہائی کورٹ آف بلوچستان کو ہم واضح اس کو اس کا بتانا چاہتے ہیں کہ 2004 کو جو انہوں نے لیز پر دیے گئے، لیز یا الاٹمنٹ یہ کیو ڈی اے کے اختیارات میں ہے۔ زراعت کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ اکشم گراؤنڈ کسی ایک فریق کو دے۔ یہاں پہ اکشم گراؤنڈ پہ اکیلے ہم متاثر نہیں ہے، یہ میرا اکیلے ذاتیات کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ہزاروں خاندانوں کی بات ہے۔ ماشخور ہے، اس کے ساتھ زمیندار ہے۔ اکشم گراؤنڈ زمیندار کے لیے بن گئے، جو مارکیٹ کے ایریا یہ زمیندار کے لیے بنایا گیا، اور کمیشن ایجنٹ اور مارکیٹ کمیٹی ملا کے انہوں نے 2004 کو فی فٹ 1 روپے کے حساب سے اکشم گراؤنڈ کرایہ پہ دے گا، لیز پہ دیے گئے۔ یہ اکشم گراؤنڈ خربوں کا جائیداد ہے۔ انہوں نے ابھی اپنے ملکیت ظاہر کر کے ڈی سی کے پاس جاتے، کمشنر کے پاس جاتے کہ ہمارے ملکیت ہے۔ یہ ملکیت قانونی طور پہ نہیں بن سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے وکلاء سے بھی مشورہ کئی بار کیے۔ لیز اور جنرل 1991 ایکٹ اور 1995 جو رولز بتا رہے ہیں، مارکیٹ کمیٹی کے پاس ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہے کہ وہ جائے کہ اکشم گراؤنڈ کسی کو لیز پر دیے جائے۔ حالانکہ آپ کو واضح آپ کو پتہ ہے کہ جو مارکیٹ کمیٹی کا جو چیئرمین، وہ بھی ممبرز کے تھرو وہ منتخب ہوتے ہیں۔ ممبرز میں مشہور کمیشن ایجنٹ، زمیندار۔ اور آج کا جو فیصلہ ہم لوگ بھی حیران ہے کہ کون سے فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے، کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہو۔ مشہور کو وہ اس سائڈ پہ پھینک رہے ہیں۔ رولز اور ایکٹ اس میں مشہور کے بہت بڑا رولز ہے۔ وہاں پہ ہم لوگ جب کمیشن ایجنٹ سے مال زمیندار لاتے، کمیشن ایجنٹ سے ہم لیتے، پھر ہم ضلعوں کو، صوبوں کو، شہروں کو ہم سپلائی کرتے، یہاں تک کہ وہ کمیشن ایجنٹ کئی بار انہوں نے گزرے ہوئے، ہم نے مارکیٹ میں ایک پریس کانفرنس بلایا تھا، میڈیا آئے تھے، ہم نے اسی حوالے سے پریس کانفرنس کیے۔ اسی ٹائم کے بعد ارتیانی بلوچستان کے جو نام نیاد یونین ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس ایک بار ظاہر کیا کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ کارروائی ہوا۔ اس کے ایک دن بعد فروٹ منڈی میں بطور گواہ آپ میڈیا کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں، کورٹ میں بھی پیش کر سکتا ہوں، انہوں نے ایک میرا بندہ جو مشہور ہے، بسم اللہ آغا نامی شخص ہے، انہوں نے اس سے 1 لاکھ روپے ایڈوانس لیا تھا۔ وہ کس نے؟ راز محمد آغا نے لیا تھا، جو ارتیانی بلوچستان کا پتہ نہیں صدر ہے یا چیئرمین ہے، اس طرح ہے۔
انہوں نے 1 لاکھ روپے ایکشن گراؤنڈ پہ کرایہ کے حساب سے لیا تھا، اور وہاں پہ اس کا سپورٹ کر رہے کہ ہم نے گورنمنٹ کا وہ کر رہے کہ اچھا ہوا ہے کارروائی کیا۔ آپ وہاں پہ کرایہ لے رہے ہو، یہاں پہ ہمارے پاس جب آتے ہو کہ ہم یہ ان کارروائی کے حق میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہم یہی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ کورٹ میٹر ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس پہ انکوائری کمیٹی بنایا جائے۔ اب جو لیز کیا تک وہ پینڈنگ میں ہے، اور ہائی کورٹ آف بلوچستان سے ہمیں یہی اپیل ہے کہ جو ہمارے 23 ایکڑ کمیشن ایجنٹ مارکیٹ کمیٹی بتا رہے کہ ہم نے مشہوروں کو 23 ایکڑ دیے، 23 ایکڑ کاغذوں کے حد تک ہے، موقع پہ وہ 2 ایکڑ ہے، 21 ایکڑ آج تک نہ کسی نے بولا ہے نہ کسی نے دیے لیز کے حد تک، اور 23 ایکڑ کے حد تک ہم نے نیب میں بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے، FIA میں بھی ہم نے اپلیکیشن دی ہے، ہماری اپلیکیشن پہ کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو نیا سپریم کورٹ کا جو ایک آرڈر آیا ہے، ایک پہلے جو اپیل تھا، ہم لوگوں نے جب 2018 کو جو ہم نے لیز کے خلاف کیس لگایا تھا تو ہائی کورٹ آف بلوچستان نے میرے خلاف فیصلہ دیا، وہی ہم گئے سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ نے 2022 کو ہمارے حق میں آرڈر دیا ہے، وہی آرڈر وہی اپیل ابھی بھی پینڈنگ میں ہے۔ پھر ہم گئے ہائی کورٹ مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کے پاس، وہاں سے آ کیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف ویسے بھی فیصلہ دینا تھا، انہوں نے دیا، کہتے آپ ٹیمبارڈ ہو۔ جب سپریم کورٹ نے ٹیمبارڈ کا فیصلہ ہی ختم کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جائے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے پاس، پھر ہم آ گئے حیثی کے پاس، پھر آ گئے ایڈیشنل کمشنر کے پاس، انہوں نے بھی ہمارے فیصلہ دے دیا۔ ابھی وہی 21/94/2023 وہی اپیل پینڈنگ میں، لیز اور 23 ایکڑ کیا تھا کہ ارتیال بلوچستان یا نیشنل کمیشن ایجنٹ غلط بیانی کر رہے ہیں، میڈیا پہ بھی وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آنے والے پیشی دونوں پیشیاں 15 تاریخ کو جو ان کا کنٹمپٹ ہے، اور ہم ہائی کورٹ آف بلوچستان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ جو کیس 2018 سے پینڈنگ میں، انہوں نے 2021 کو ہمارے خلاف کیس لگایا تھا، جب پرانا کیس پینڈنگ میں ان کا حق نہیں بنتے کہ وہ کنٹمپٹ لگائے۔ اور دوسرا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک ارتیال بلوچستان کا جو ایک مین عہدیدار جو آج ظاہر ہے، ان کا جو کل ہی پرسوں انہوں نے ہمارے 3 بندوں کو گرفتار کیا تھا، انہوں نے پھر ان کے خلاف استغاثہ کیا ہے، پھر ہم لوگوں نے نکالا۔ ابھی وہ مختلف طریقے، کبھی ہنڈے بھجوا رہے، کبھی پولیس کے ذریعے دھمکیاں بھیج رہے کہ آپ نے ایکشن گروپ پہ نہیں آنا ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان سے میں یہی ایک واضح اپیل ہے کہ ابھی ہم لوگ متاثر ہیں، ایک بار تو ہمارے خلاف کارروائی ہوا، دوسرا کمیشن ایجنٹ کے بندوں نے ہمارے جگہوں کو جلایا، آج کی کارروائی ہم آپ میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ آف بلوچستان کو ہم واضح یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ یک طرفہ کارروائی ہو رہا ہے۔ سبزی منڈی میں ایکشن گراؤنڈ پہ انہوں نے کارروائی کی ہے، فروٹ منڈی میں اکثر کمیشن ایجنٹوں کا پکے اسٹال پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی رکھے، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں نہ کر رہے نہ ان کی سوچ میں۔ اگر صاحب آپ کی بات صحیح ہے، جو کل کا واقعہ اس کا تھوڑا میں وضاحت کروں، ابھی آپ نے اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا وہ واضح سوال کیا۔ کل جو کارروائی تھا، جو ہمارے یونین کا جو عہدیداران ہے، جو معزز ہے، انہوں نے یہی کوشش کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی تلخ کلامی بھی نہ ہو جائے، پتھراؤ تو دور کی بات ہے، پتھراؤ اس ٹائم وہ ہم لوگوں نے نہیں کیا، نہ ہمارے بندوں نے کیا، کمیشن ایجنٹ نے اپنے بندوں کو ہمارے بندوں میں گھسایا تھا۔
اور وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی کے اہم ذمہ داران وہ کہتے ہیں کہ کمیشن ایجنٹ کی جو بڑے بلڈنگ ہے وہاں سے پتھرا ہو رہے تھے. وہ یہی کوشش کر رہے کہ ہمارے خلاف کوئی ایف آئی آر حالانکہ کل میں منڈی میں نہیں تھا, ہم یہاں آئے, آج کا میں نے پریس کانفرنس رکھا تھا, انہوں نے میرے خلاف بھی فائر کیا. اب بھی ہم لوگ کورٹ سے آ گئے, موضوع عدالت نے ہمیں ضمانتیں دی ہے. اس میں جلاد خان ہے, ہمارے قبائلی مشیر محمد خان ہے, بھاری بڑے سے اس میں مین بزرگ بندے. ویسے جو انہوں نے جو ایف آئی آر کیے اس طرح نمو کیا ایف آئی آر کی کہ یہ معزز لوگ یہ پتھراؤ تو چھوڑیے کسی کو غلط بات بھی نہیں کر سکتے, خدا نہ کرے. انہوں نے اس بزرگوں کو اس لیے ڈالا کہ یہ کل نہ پریس کانفرنس کے پاس جائے, نہ کل ہائی کورٹ کے پاس جائے, کوئی قانونی کارروائی اختیار نہ کرے. اور دوسرا جو آپ نے وہ کہا کہ ایک میں اس کا پرزور مذمت کرتا ہوں, میرا عرض سنو. وہاں پہ مشہور دو قسم ہے. ایک مشہور جو لوڈ لے رہے, ایک لوڈ لے یا 300 کریٹ یا 500 کریٹ. دوسرا مشہور وہ جو صبح 4 بجے آتے ہیں, صبح 4 بجے آتے بغیر نیلامی یا سامان اٹھاتے, وہاں پہ شام تک ناپ تول کے ذریعے بیچتے, جو شہروں کی سپلائی کرتے, گھروں والے آتے. دو مشہور ہے. اور حالانکہ اگر وہ کہتے کہ یہ اسٹال ہم لوگوں نے اسٹال بزور خدا نہ کرے ہم نے زبردستی نہیں رکھا ہے, یہ 98 کو جب منڈی شفٹ ہو رہا تھا اس ٹائم مولوی امیر زمان اس کا وزیر تھا, وزیر زراعت تھا. انہوں نے یہ جلاد خان اسی ٹائم تو بزرگ ہے, ابھی تو بزرگ ہے, اسی ٹائم یہ 3 منڈی سے آ رہا ہے, 2 منڈی سے 3 میزان چوک سے, پھر ڈبل روڈ سرکی منڈی, پھر آ گئے ادھری سے. یہ اسی ٹائم وزیر زراعت گورنمنٹ سب تھے. انہوں نے ہمیں درمیانی حصے پہ خود یہی کمیشن ایجنٹ تھے, یہی زمیندار تھا, یہی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین انتظامیہ تھا. تو اسی ٹائم جب 98 میں ہم بیٹھ گئے تو آ گئے 2004 کے ٹائم. 2004 میں حالانکہ اس کا منٹس میٹنگ میرے پاس اس کا ثبوت ہے, اس میں ہمارے مشہور کا کوئی ممبر بھی نہیں ہے, ایک ممبر بھی نہیں ہے, خالی کمیشن ایجنٹ ہے, مارکیٹ کمیٹی ہے. ویسے تو رولز اور ایک جب آپ مجھ سے زیادہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ وڈیے جب کوئی جگہ کسی کو الاٹ بھی دیتے وہ 10 یا 15 دن پہلے اخباری اشتہار دیتے کہ ہم نے یہ جگہ کسی کو الاٹ بھی دینا ہے, آپ اگر آپ لوگوں کا اعتراض ہے تو اپنا اعتراضات جمع کریں. وہی پروسیس انہوں نے اس کا واضح ثبوت ہے کہ جب آپ نے کسی اخباری اشتہار نہیں دیے, چپ چھپا کے اپنی لیز دیے, وہ بھی فی فٹ 1 روپے کا. اور دوسرا یہ بات ہے کہ اس کے پچھلے حصے پہ انہوں نے 3 آپشن دیے کہ آپ اس پہ تعمیرات نہیں کر سکتے ہو, آپ اس پہ کوئی اسٹال نہیں لگا سکتے ہو, آپ کرایہ پہ نہیں دے سکتے ہو. ہمارے پاس ایگریمنٹ ان کی پیڈ وغیرہ مارکیٹ کمیٹی کے پاس بھی ہے. انہوں نے یہی لیز کم از کم 6 پر, اس کا نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ وہ ایک معزز کاروباری شخص ہے کہ پھر وہ اس کے پاس جاتے واضح اس کو جگہ ان کے ساتھ کرتے, ان سے وہ سالانہ 48 لاکھ روپے لے رہے ہیں, 48 لاکھ روپے وہ لے رہے ہیں. یہ کمیشن ایجنٹ, ہمارے پاس ان کی ایگریمنٹ لیٹر پیڈ سب کچھ موجود ہے. کمیشن ایجنٹ 2 یونین ہے. ایک یونین جو ہمارے مخالف ہے وہ کیس میں بھی آ رہا ہے, ہر جگہ پہ آ رہا ہے, مدعی مخالف وہ سامنے. اور جو دوسرا ارتیان بلوچستان ہے, ارتیان بلوچستان کا پہلے میں خود سپورٹ کر رہا تھا, میں نے خود ان کے ساتھ دیا کمیشن ان کی. یہ ارتیان بلوچستان ہے, اچھا انہیں نے کسی کا خدا نخواستہ وہ نہیں کرتے, مگر وہ پردے کے پیچھے وار کر رہا ہے, سامنے کوئی بات نہیں کر رہا. اور کرایہ خود یہ جو ابھی ظہور نامی شخص ہے, انہوں نے خود میرے پاس آ کے کیا یہ بندے مجھے کرایہ نہیں دے رہے. میں نے کہا کس خوشی میں آپ کو کرایہ دے, آج تک ہمارے ان کے ساتھ کوئی نہ سلام دعا نہ کر رہا ہے. وہ اس کا لائے عمل ابھی تو ہائی کورٹ آف بلوچستان میں کیس چل رہا ہے. ہم آپ میڈیا کے توسط سے ہم واضح پیغام گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہ واضح پیغام کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم نہ کسی ناخوشگوار کا کہ وہ اس میں نہیں ہے, ہم کسی بھی غیر قانونی جو بھی
جو بھی یونین کرے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں، نہ ہم روڈ بلاک کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو خدا نہ خاصہ کچھ بھی نہیں کرتے. ہمیں اسی ایکشن گراؤنڈ پہ کام کرنے دے کہ کل ہائی کورٹ بلوچستان میں کیس چل رہا ہے، اگر کوئی فیصلہ آیا ہائی کورٹ بلوچستان اگر ہمارے خلاف تھے تو ہم جا کے سپریم کورٹ میں اپیل کرتے. اگر آپ ہمارے حق میں آ گئے وہ بے شک جائے. اور ایک دوسرا جو کل جو فائر ہوا ہے، ایک بزرگ قبائلی رہنما بھی ہے، پپلزئی چیئرمین اجے احمد شاہ ان کے خلاف انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے ایف آئی آر میں ڈالا ہے. وہ اس پہ آغا صاحب یہ جو مشہور ہے یہ 91 ایکٹ نے لایا، نہ ہم نے لایا، نہ آپ نے، نہ اس نے. ابھی یہ جو کمیشن ایجنٹ کو میں اگر کل اس کو کرایہ قبول کہ میں آپ کو کرایہ دوں گا، یہ نہ ہائی کورٹ کے پاس جائے گا، نہ ڈی سی کے پاس جائے گا، نہ کمشنر کے کسی کے پاس نہیں. یہاں پہ خالصاً کرایہ کے لیے جھگڑا چل رہا ہے. کیا آپ مجھے یہ ایک بار نہیں، ہمارے ان کے ساتھ کئی بار یہ بزرگ بیٹھا ہے، کئی بار ہم لوگ کا ان کے ساتھ میٹنگ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ 500 روپے سے شروع کرو، 500 روپے خالی کرایہ دو، بس آپ قانونی بھی ہو. مارکیٹ کمیٹی بھی یہ بتا رہے کہ آپ قانونی بھی ہو، چاہے قبضہ بھی کرو خدا نہ خاصہ، آپ قانونی ہو، بس آپ خالی کرایہ دو. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے. مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پرواہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.